نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق قوی اور مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی مخلوق کا خوف اور ڈر وہ کم ہو جاتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حاکم حکام یا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے آدمی قریب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اب دوسرے لوگوں کو اپنی نظر میں لاتے ہی نہیں اور انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں. وہ ظاہر ہے دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کسی بھی اعتبار سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے مقابلے پر تو کوئی ان کی حیثیت حقیقت ہے ہی نہیں. تو باری تعالیٰ سے جن لوگوں کو جتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے اور تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اندر سے ان کے دل میں مضبوطی، طاقت، قوت اور مخلوقات وغیرہ کی پھر نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رہتی. اس کی برکت سے دین پر عمل کرنا، دینی باتوں کو دوسروں تک پہنچا دینا، دین کے لیے قدم اٹھا لینا، کیونکہ تعلق مضبوط ہے اس بنا پر سب ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو اس کی برکت سے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے جو لوگ بڑے کہلاتے ہیں ان کے سامنے بھی حق بات کہنا اور حق بات پہنچا دینا، حق پر عمل کر لینا سب ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے ان کا مضبوط، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی غیبی نصرت مدد فرماتے رہتے ہیں. ایک واقعہ اس میں حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ ہے. ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے شیخ ابو الحسن نوری، اکابر اولیاء میں سے ہیں. کتابوں میں ان کا حال لکھا ہے کہ جب اللہ کرتے تھے تو اندھیری رات میں انوارات ظاہر ہوتے تھے. ظاہر ہے جو اللہ جو ہے کیا کہتے ہیں چاند کا سورج کا پیدا کرنے والا اور چاند و سورج میں روشنی دینے والا، اور اس کی وجہ سے پورے عالم کو اللہ تعالیٰ منور کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس اللہ کے نام میں کتنی نورانیت ہوگی. چنانچہ جب یہ اندھیری رات میں ذکر کرتے تو انوارات ظاہر ہوتے. اس کی وجہ سے ان کو ابو الحسن نوری کہتے تھے. ان کا ایک واقعہ ہے، ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے گئے، دیکھا کہ جہاز آیا اور اس کے بہت سارے سامان اتارے گئے. ان سامانوں میں شراب کے 10 مٹکے بھی تھے. انہوں نے پوچھا ان مٹکوں میں کیا ہے؟ لوگوں نے کہا شراب. پوچھا کس کے لیے ہے؟ معلوم ہوا خلیفہ وقت کے لیے. بس ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اسی سے مٹکوں کو توڑنا شروع کر دیا. یہاں تو جو لوگ برسر اقتدار ان کے خلاف زبان کھولنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. سوچتا ہے کہ کوئی بات منہ سے نکال دیں گے تو اب کوئی پریشانی، کوئی آفت، کوئی دقت نہ آئے. اور وہاں یہ کہ شاہی وقت لکڑی دی اور سب توڑ تاڑ کے انہوں نے برابر کر دیا. آج تو جمہوریت کے دور ہے اور بادشاہ تنہا جو سیاہ سفید کا مالک ہوتا ہے گویا کہ اس سے انہوں نے اسے کہتے پنگا لے لیا انہوں نے اور توڑ دیا. جب
ایک رہ گیا تو اسے چھوڑ دیا، یہ بھی ایک مزے کی بات، 10 میں 9 توڑے، ایک چھوڑ دیا۔ ان کو پکڑ کر خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیخ ابو الحسن نوری خلیفہ وقت کے دربار میں صبح کے وقت جب پیش ہوئے، خلیفہ سوال کرتا ہے کہ ابو الحسن تم نے شراب کے مٹکے کیوں توڑ ڈالے؟ کیا تمہارے دل میں میرا خوف پیدا نہیں ہوا کہ خلیفہ وقت کے لیے شراب منگائی گئی؟ وہ جواب میں فرماتے ہیں امیر المومنین، اللہ کے خوف نے میرے دل میں کسی کا خوف باقی نہیں رکھا۔ جب دل میں اللہ آ گیا ہے تو اب دوسرے کی کیا جگہ باقی رہے گی؟ اللہ پاک ہم سب کو اس کا حصہ نصیب فرما دے۔ ایک جگہ میں 2 چیزیں نہیں رہ پاتی۔ کوئی گلاس ہو تو ایک گلاس میں 2 چیزیں تھوڑے نہ رہیں گے، ایک ہی رہے گی، یا تو پانی رہے گا یا دودھ رہے گا، اور دونوں کیسے جمع کر لیں گے اس میں؟ تو جس دل میں اللہ آ گیا تو اب کیا کسی کا آنا اس میں کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ پاک اسی دل میں آتے جب دل بالکل پاک صاف ہو جائے، یہ نہیں کہ وہ اسی حالت میں آ جائے، کیونکہ اللہ پاک ہے تو جہاں وہ آئے گا وہ جگہ بھی تو پاک ہوگی، ایک دم پاک صاف ہو جائے، اور جب اللہ آ گیا تو پھر ختم سارا قصہ ہوگا۔ یہ فرمایا کہ جواب فرماتے ہیں اللہ کے خوف نے میرے دل میں کسی کا خوف باقی نہیں رکھا، میرے دل میں صرف اللہ ہی کا خوف ہے اور کسی کا خوف نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کو محتسب کس نے بنایا؟ محتسب یعنی یہ سب کام کرنے کے لیے تم کو کس نے یہ عہدہ دے دیا؟ یعنی میں نے تو تم کو بنایا نہیں، تم کہاں سے مطلب یہ آ گئے اس کام کے لیے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا۔ بے دھڑک فرماتے جس نے تم کو خلیفہ بنایا اسی نے مجھ کو محتسب بنایا، یعنی اگر تم کو بادشاہ دے سکتا تو یہ کام ہم کو دے سکتا ہے۔ پوچھا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ان کا کام ہے اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ تو بات اس پر یاد آئی بھائی، سبق کی بات، اللہ پاک اپنا خوف عطا فرما دے۔ آج تو مخلوق کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، اور اس کے خوف کی وجہ سے ہم بہت سارے کام نہ کر پاتے نہ کہہ پاتے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس کا مخلوق کا خوف ہونا ہی یہ کوئی اچھی بات تھوڑی نہ ہے، یہ تو ایک عیب کی بات ہے۔ دل میں انہی کی محبت ہو، انہی کا خوف ہو، یہ اصل چیز ہے۔ ایمان کا تقاضا بھی ہے، جب اللہ پاک ہی کو ہم نے سب کچھ مان لیا کہ انہی کے قبضے قدرت پہ سب کچھ اختیار میں، سب مالک وہی ہے، تو اب انہی کا خوف، انہی کا ڈر، انہی کی عظمت دل میں ہونا، یہ ایمان کا تقاضا۔ اور یہ چیز جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر انسان کی زندگی ایک دم بدل جاتی ہے اس کی۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا بادشاہ وقت کے یہاں تشریف لے گئے، بادشاہ کا دربار بالکل سجا ہوا، رونق زینت، بیٹے بھی ساتھ میں تھے، تو کچھ ان کے دل میں تھوڑا سا بادشاہ کا روب اور تھوڑا سا ڈر بچے کے دل میں آیا، تھوڑی سی بدن پر کپکپاہٹ سے ہونے گئی۔ تو برجستہ فرمایا العظمۃ للہ، بس اتنا جملہ نکالا، العظمۃ للہ، بابا العظمۃ للہ، ارے بڑائی تو اللہ کے لیے۔ یہ جملہ جیسے کہا فوراً ان کے دل سے سب ہٹ گیا اور بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے وہ۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی محبت جس دل میں آ جاتی ہے وہ دل بن جاتا ہے، وہ انسان پھر دوسرا ہی نوعیت اس کی ہو جاتی ہے کہ پھر ہر کام میں بس اللہ ہی کے پیش نظر، اللہ ہی کے لیے کام کا کرنا اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ کوئی کام پھر مخلوق کے لیے نہیں، جب دل میں وہ آ گئے تو پھر مخلوق کا کیا مسئلہ ہے، کیا وہاں پر آ کر کے یہ اس کی دعا کیا کریں کہ اللہ اپنی محبت بھی دے دیجئے، اپنا خوف بھی عطا فرما دیجئے، اور دل سے مخلوق کی بڑائی نکال دیجئے۔ اپنی بڑائی پیدا کرتی ہے ہمارے دل میں، کیونکہ آپ ہی بڑے ہیں، آپ کے سے بڑا تو کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ یہ عقیدے کی حد تک تو بات ہے ہمارے ہاں،
لیکن اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا، اس کا استحضار ہونا، یہ نہیں۔ ایک مومن سے پوچھو سب سے بڑا کون ہے، تو کہے گا اللہ بڑا ہے سب سے۔ ارے بھائی آزاد میں اقامت پہ اعلان ہی کرتے رہتے اللہ سب سے بڑے سب سے بڑے، لیکن دل میں عقیدے کے تک تو ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے کوئی کام کرنا شروع کیا، ارے فلاں بڑا کھڑا ہے، یہ کھڑا وہ کھڑا، اب اس کے بعد اوقات دین پر عمل بھی نہیں کر پا رہا آدمی، بعض اوقات غلط کام سے رک نہیں پا رہا آدمی ہے، اس لیے کہ فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہیں گے۔ اور جب یہ آ جائے کہ نہیں وہی انہی کے پیش نظر سب کام ہم کر رہے ہیں، تو کسی کا کوئی رہے گا نہیں اس میں۔ بس دعا بھی کرے، اہتمام بھی کرے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی بڑائی جیسے جیسے اللہ ہے وہ بڑائی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔